ظاہر جب ماں کے پیٹ کے اندر بندہ نہیں مرتا تو قبر میں کیسے مرے گا؟ روح کا نکل جانا، صرف ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا. اس دنیا میں جسم چلے گا، اگلی دنیا میں روح چلے گی. یہ تو مر کے مٹی ہو جائے گا، روح نہیں مرتی، وہ صرف شفٹ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا. انتقال کا کیا مطلب ہے؟ منتقل ہو گیا. جیسے کسی کا بلڈ کسی کو لگاتے ہیں کہتے ہیں انتقال خون ہے، یا اس سے لیا اور اس کو دے دیا. زندگی بھی یہی ہے، یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے. اب یہاں تو 60 سال جی لیے، 50 جی لیے، جسم نے 45 سال گزار لیے، 55 سال گزار لیے، پھر یہ ختم ہو گیا. بٹ روح تو ختم نہیں ہوتی، وہ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے کیوں کی ہے ہمارا. تو نور کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ صرف نور ہی سے پوری ہو سکتی. جیسے بدن کو روٹی نہ ملے نا، پانی نہ ملے، اس کو مرضی کا کھانا نہ ملے تو بدن خراب ہوتا ہے. اسی طرح روح کو اگر نور نہ ملے تو روح بھی خراب ہوگا. بدن کو تو ہم اتنا سنبھالتے سجاتے بچاتے، اس کو بیمار ہو گیا تو دوائی دے دو، اس کو ٹھنڈ نہ لگے، اس کو گرمی نہ لگے. اور وہ جس نے اگلے جہان میں جانا اور کبھی مرنا ہی اس کا خیال ہی نہیں کرتے، دیکھتے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اور جب یہ اگلے جہان میں جائے گی تو اتنی بیمار، کمزور، لاغر، جگہ جگہ سے کٹی کھٹی روح، یہ کیا کرے گی؟ جیسے وہ یہاں پریشان ہے ایسے وہاں بھی پریشان ہے. تو روح کا تار جب تک رسول اللہ سے نہیں جڑتا اس وقت تک روح کی روشنی سلامت نہیں رہتی. اور رسول اللہ کے ساتھ روح کا تار درود سے جڑتا ہے. آپ جیسے کہ بلب جل رہے ہیں نا سارے، یہ سارے کہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، کسی ایک جگہ سے کسی سوئچ میں انسرٹ ہوں گے. ابھی آپ اس سوئچ کا بٹن بند کریں گے سب بجھ جائے گی. بالکل اسی طرح ہماری روح کا تار جب تک رسول اللہ سے نہیں جڑتا نور کا فلو نہیں ہوتا، اور ہماری روح بھی بجھے ہوئے بلب کی طرح بے رونق ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا لوگوں کے چہرے جتنے مرضی خوبصورت ہوں، اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کے چہرے پہ ذرا خوبصورتی نہیں ہوتی. لوگوں کے نقش کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہوں، اگر ان کے رنگ کتنے ہی صاف کیوں نہ ہوں، اگر ان کے دل کے شیشے میلے ہیں تو ان کی خوبصورتی دیکھنے کو بھی بندے کا دل نہیں کرتا. بس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے آپ کسی سے امپریس ہوتے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں ڈیم کیئر کی تو پتنی کیا چیز ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کو کیا کریں. اندر والی روشنی کو ڈھونڈیں. باہر سے سب کچھ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ آپ سے کچھ چھین نہیں سکتا. دیکھو اللہ نے گندم کا دانہ پیدا فرمایا اور اس کے بیچ میں لائٹ لگا دی. آپ کو بتایا کہ یہ سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہوگا، تو آدھا خود کھاؤ اور آدھا کسی دوسرے کے لیے بچاؤ. جو اللہ اتنا کیلکولیٹڈ ہے وہ آپ کے منہ کا لقمہ کسی اور کے منہ پہ کیسے ڈال سکتا. جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، جو نہیں لکھا وہ ساری دنیا مل کے کوشش کر لے اس میں سے آپ کو ایک ذرا بھی نہیں ملتا. تو جو چیز اتنی کیلکولیٹڈ ہے اس کے لیے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا کہ کماؤ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. جو نماز نہیں پڑھتے ان سے پوچھو کہ پڑھ لیں گے بس ابھی رمضان سے شروع کریں گے. جو پاکی کا غسل نہیں کرتے اگر ان کو بولو کہ صبح سے شام نہ کرو دوپہر نہ کرو اتنا گناہ نہ کرو، کہتے ہیں آپ کو کیا ہے اپنا کام کریں ہمارے ساتھ کہتے ہیں. کسی کو بولو بھی رمضان کے روزے دیکھو، ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ ابھی آپ کی ڈیٹس آنی ہے تو آپ کہو جی آج ڈیٹس آئیں گی تو چلو آج روزہ نہیں رکھتی. ایسے روزہ رکھنا جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا ہے، اور اس کی قضا میں آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. وہ کہتی ہیں توبہ توبہ استغفار. آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، اللہ تو بڑا مہربان. اب مجھے یہ بتاؤ یہ حکم اللہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کو حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. تو یہ اگر وہ مہربان ہے تو حکم بھی تو اسی کا ہے نا. اور وہ اگر صرف مہربانی ہوتی تو وہ قرآن میں جگہ جگہ عذاب کا ذکر کیوں کرے؟ یہ بھی تو بتاتا ہے کہ بتشتم جبارین، میری پکڑ تو جبار ہے، سخت شدید پکڑ ہے میری. تو اگر نہ پکڑنا ہوتا تو پھر بولتا نہ بتاتا بتشتم جبارین، میری پکڑ اور میری پکڑ سے چھڑانے والا کوئی تھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، سوچنے کی، دماغ کی گرہیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی صرف زمین کے اوپر نہیں ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں ایسے قبر کے پیٹ سے اگلی دنیا میں جاتے ہیں، اور اگلی دنیا میں ایک پوری زندگی ہے. اور اگر آپ کی روح یہاں خوش ہے تو وہ وہاں بھی خوش ہے، اور اگر آپ کی روح یہاں پریشان ہے تو وہ وہاں بھی پریشان رہے. اور یہ آپ کی اپنی کمائی ہوگی. اللہ کریم ہمیں بھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر آپ تسبیح بھی کریں
وہ ذکر آپ دل پہ کریں، وہ ذکر آپ سب کے خیرات کے ساتھ کریں، وہ ذکر آپ نماز کے ساتھ کریں، وہ ذکر آپ تلاوت قرآن کے ساتھ کریں، وہ ذکر آپ کسی کا دل خوش کر لیں، وہ ذکر آپ کسی کی مدد کر کے کریں گے، سب اللہ تعالیٰ سے کریں۔ بس نیت یہ رکھیں کہ مجھے اس سے کچھ نہیں دینا، جو مجھے دینا ہے اللہ نے ہی دینا۔ تو یہ چیزیں روح کو زندہ کرتی ہیں، اور یہ چیزیں زندگی میں خوشی کو داخل کرتی ہیں۔ خوشی کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں برانڈ کا سوٹ اگر مل گیا ہم کتنے خوش ہوں گے، اور آپ کا تجربہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آ بھی جائے تو آپ خوش نہیں ہوتے۔ کوئی بہت اچھا کھانا کھانے کو ہمارا دل کرتا ہے اور ہم سوچتے ہیں بھائی یہ ملے گا تو ہم کتنے خوش ہوں گے، پھر آپ اس کھانے کو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کھا ہی رہے۔ خوشی اس سے ایک الگ چیز ہے۔ خوشی کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے۔ جب روح راضی ہوتی ہے تو بندہ اندر سے خود ہی خوش ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ مدینے جاؤ، اللہ کرے آپ سہن کعبہ میں اترو، اور اللہ کرے کہ آپ ایک دفعہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دل بھر کے رو، پھر آپ کو پتہ چلے گا خوشی کیا چیز ہے۔ ہم رو رہے ہوتے ہیں اور ہم خوشی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جاگیوں کے سامنے سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہم سجدے پہ پڑے ہوتے ہیں، ہماری ہچکیاں بنی ہوتی ہیں اور ہمارا خوشی سے برا حال ہوتا ہے۔ مطلب ہمیں لگتا ہے ہمارے اندر جیسے کوئی چیز موو کرتی ہے، جیسے کوئی روشنی ہے جو ہمارے اوپر آس پاس دائیں بائیں گھومتی ہے، ایک عجیب سا خوشی ہوتی ہے۔ آپ پاکستان سے کبھی 1 گھنٹہ گھومنا، سر بھاری ہو جاتا ہے، ناک بہنے لگتی ہے، آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، چہرہ گرم ہو جاتا ہے، اور خدا کی قسم آپ مدینے میں صبح سے شام تک روتے رہو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ وہاں سر دکھتا ہے، نہ وہاں آنکھیں بھاری ہوتی ہیں، نہ کوئی بوجھ ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، بس بندہ رو رہا ہوتا ہے اور اندر سے کوئی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ رونا کیوں آتا ہے؟ یہ رونا تب آتا ہے جب حضور آپ کو دیکھتے ہیں۔ جب حضور دیکھتے ہیں تو آپ کی روح کا تار حضور کے ساتھ، حضور کی نور کے ساتھ سوئچ کرتا ہے۔ جب وہ سوئچ کرتا ہے تو آپ کی روح بھی روشن ہو جاتی ہے۔ جب روح روشن ہوتی ہے تو بندہ بھلے روتا رہے لیکن اس کے اندر خوشی پھوٹتی ہے۔ یہ باتیں شاید آپ کو کبھی کسی نے نہ ہی بتائی ہو۔ ہمارے یہاں جب اعلان ہوتے ہیں یا جب کوئی خطیب صاحب خطاب کرتے ہیں تو زیادہ تر سنیوں باقیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں ہم یوں کہتے ہیں۔ ارے بھائی جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں، اپنے آپ کو دیکھو۔ ہم نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، نہ کسی نے ہماری قبر میں جانا ہے۔ اپنا راستہ سیدھا کریں۔ اللہ کریم جب ہم پر وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اسے عافیتوں کے ساتھ ہمارے لیے آسان کر، اور یہ دعا کریں کہ یا رسول اللہ غلام تو آپ کو بہت ہے، کسی کام پہ مجھے بھی رکھ لیں۔ میں آج پنڈی میں ہمارا صبح ملا تھا، میں ان کو بتا رہی تھی مسجد نبوی میں ایک بوڑھی عورت تھی، بیچاری سی تھی، اما سی بوڑھی سی، تو وہ کیا کر رہی تھی مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کریں۔ اس وقت تو مسجد نبوی ایسی نہیں تھی نا جیسے آپ آئیں گے ٹائلیں شائلیں تو آپ آئیں گے، اس وقت کچا سا صحن ہوتا تھا، کچی سی عمارت ہوتی تھی، کھجور کے پتوں کی چھت ہوتی تھی، کھجوروں کے ستون ہوتے تھے، تو مٹی ہو تھی، تو جتنی اس کی بساط تھی وہ اپنی چھوٹی جان کے ساتھ اتنی صفائی کر دی جاتی تھی۔ وہ عورت بوڑھی عورت کہیں مر گئی، رات کو مر گئی تو صحابہ کرام نے اس کو جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ صبح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ حضور اپنے کام کرنے والوں کو نظر میں کیسا رکھتے ہیں۔ صبح ہوئی تو تھوڑی دیر گزری تو رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ وہ صفائی میری اماں نہیں نظر آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ رات کو مر گئی تھی تو ہم نے اس کو دفن کر کے اس کو دفنا دیا۔ تو حضور اسے بہت تھوڑا ہوتے تھے، کبھی کبھی غصہ ہوتے تھے، تو حضور ناراض ہو گئے صاحب۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا، کیوں نہیں مجھے بتایا؟ صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، اور آپ کا تو رب آپ کو سورہ مزمل میں فرماتا ہے کہ آپ کو سبن طویلا، صبح بہت کام ہوتے ہیں تو آپ رات کو تھوڑا جگہ کریں، ہماری کدھر مجال کے ہم آپ کو نیند سے اٹھائیں گے؟ کہا اس کی قبر بھی لے کے جاؤ۔ جب اس کی قبر میں تشریف لے گئے فرمایا صحابہ کو اطلاع کرو میں اس کا جنازہ خود پڑھاؤں گا دوبارہ۔ کون تھی وہ؟ جھاڑو لگانے والی ماسی، ادھر مر جائے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ آپ کیوں نہیں نظر آ رہا۔ تو حضور اتنے کریم ہیں کہ جو ان کا اتنا سا بھی کام کرے اس کا وہ اتنا سارا دھیان رکھتے ہیں۔ آپ پوچھو حضور سے، ایسے زندہ رہ کے مر جاؤ گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ حضور سے سوال کرو، آپ درود پاک پڑھو، آپ حضور کو دیا کرو، اور آپ پوچھو کہ یا رسول اللہ مجھ سے کوئی کام لے لیں، آپ کو غلاموں کی کمی نہیں ہے، میرا تو کچھ سمجھ جائے گا نا، مجھے بھی کہیں کھڑا کر لیں، کچھ مجھ سے بھی کرا لیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ مل ہی جائے، اور مل گئی تو آپ حضور کی نظر میں آ جاؤ گے، اور حضور کی نظر میں آ گئے تو آپ ادھر بھی کرو گے اور آپ انشاءاللہ ادھر بھی کرو گے انشاءاللہ۔ بس اتنا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی کام پر
بہت گہرے اندھیروں میں اترتے کہاں تک در بدر تھے سارے رستے اچانک آپ کا اس میں محمد چراغ نور بن کر جگمگایا مجھے تو آپ نے جینا سکھایا مجھے تو آپ نے جینا سکھایا اردو کے ہاتھ سے دامن چھڑا کر میں کہاں آسان تھا سب کچھ بدلنا کہاں آسان تھا سب کچھ بدلنا مگر جب آپ نے جلوہ دکھایا مگر جب آپ نے جلوہ دکھایا مجھے تو آپ نے جینا سکھایا مجھے تو آپ نے جینا سکھایا نہیں تھی رستے تھے سب میں تنہا کیسے منزل کو پہنچتی میں تنہا کیسے منزل کو پہنچتی مگر جب آپ نے مجھ کو چلایا مگر جب آپ نے مجھ کو چلایا مجھے تو آپ نے جینا سکھایا مجھے تو آپ نے جینا سکھایا میں اپنی عمر ساری جی بہت ساری ہنستی پی چکی ہوں حقیقت اس کہانی کی فقط یہ حقیقت اس کہانی کی فقط یہ ملے جب آپ تو سب کچھ ہی پایا ملے جب آپ تو سب کچھ ہی پایا مجھے تو آپ نے جینا سکھایا مجھے تو آپ نے جینا سکھایا نہیں کچھ تھا اس زندگی میں جہاں سارے نبی کی
رہا نہ خوف اگلی منزلوں کا، رہا نہ خوف اگلی منزلوں کا، یہاں تک آپ نے احسان نبھایا، یہاں تک آپ نے احسان نبھایا، مجھے تو آپ نے، مجھے تو آپ نے جینا سکھایا، بہت گہرے تھے کہاں تک سارے اچانک آپ کا اس میں محمد، اچانک آپ کا اس میں محمد، چراغے نور بن کر جگمگایا، چراغے نور بن کر جگمگایا، مجھے تو آپ نے، مجھے تو آپ نے جینا سکھایا، مجھے تو آپ نے، مجھے تو آپ نے جینا سکھایا، مجھے تو آپ نے، مجھے تو آپ نے جینا سکھایا۔ یہ جیسا تمہارا دل کر رہا تھا یہ ویسا ہو گیا سب۔ اچھا بہت سارے لوگ کیک کی کٹنگ میں بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں چلی جاؤں کہ آپ کے ساتھ میرا کوئی رابطہ پھر اگلے سال ہی ہوگا۔ پیچھے باتیں کرنے والی بات، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ایک وہ جو ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ باتیں کرنے والوں کا کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے۔ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ کیک تو عیسائی کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی عیسائی تو نہاتے بھی ہیں، آپ کیوں نہاتے ہیں؟ عیسائی تو کپڑے بھی پہنتے ہیں اور آپ کیوں پہنتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ عیسائی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، ہم کیوں اتوار کو چھٹی کرتے ہیں؟ ہماری چھٹی تو جمعے کو ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جمعے کا دن عید ہے۔ ساری دنیا اتوار کو صبح 11 بجے 12 بجے 1 بجے سو کے اٹھتی ہے اور خوش ہو کے آتی ہے۔ کبھی کسی نے ایک دفعہ زندگی میں نہیں کہا کہ یہ عیسائیوں کا دن ہے ہم کیوں اٹھتے ہیں۔ اور جب کہیں بات رسول اللہ کی آتی ہے اور کسی خوشی کے سیلیبریشن کی آتی ہے تو سب سے پہلا جس کو اعتراض کرنا تو اس کے پاس بس ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ تو جو عیسائی کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہی خوشی کے اظہار کا طریقہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں لائٹس لگا کر، اب آپ کو بتائیں کہ لائٹس چائنا والوں کی لائٹس ہیں، اب کوئی یہ بھی کہے کہ یہ کافروں کی بنی کی بتیاں ہم نے ملا کر لگائی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلے ہندوستان میں جب پہلی بار ٹرین کی پٹری بچھی تھی نا تو جتنے بڑے بڑے مسلم علماء تھے ہم سب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافروں کی بنائی ہوئی مشین ہے، اس میں سفر کرنا حرام ہے۔ 2 سال تک بیچارے مسلمان رگڑا کھاتے رہے، بسوں میں سفر کرتے رہے پیدل، لیکن وہ ریل پہ نہ بیٹھے۔ ایک دفعہ کچھ بڑے مولوی صاحبان جو تھے، علماء کرام جو تھے، ان کا کہیں آ گیا خطاب ایسی جگہ جہاں صرف جاتی ریل تھی، تو ان کی مجبوری تھی جب وہ پہلی بار ٹرین میں بیٹھے تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو بہت مفید سواری ہے، سہولت والی ہے، تھکنا بھی نہیں ہوتا اور بہت جلدی پہنچاتی ہے۔ پھر وہ واپس آئے تو انہوں نے فتویٰ تبدیل کیا اور 2 سال کے بعد کیا کہ مسلمان ٹرین پہ بیٹھے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر منہ سے جو نکلے وہی صحیح ہے۔ جب کوئی کام کرنے والا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے، بغیر لاجک کے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ خوشی کا اظہار کسی زبان میں بھی اگر حرام چیزوں کے ساتھ نہ ہو تو حرام نہیں ہوتا۔
کیک اور اس کے ہر اجزاء میں ہر چیز حلال ہے، اور الحمدللہ ہم اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کی خوشی کے طور پر کاٹتے ہیں، تو یہ ہماری خوشی کا اظہار ہے۔ اگر کسی کو حضور کی پیدائش سے خوشی ہے تو وہ خوش ہوگا، اور اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ کہے گا کہ یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، آپ نے کیوں کیا؟ تو بہرحال کسی کے اعتراض کرنے سے کام ہوتے نہیں ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتائی کہ میرے بات جاننے کے بعد اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ پہلے سے کلیئر ہو گیا، اور بہت اچھی بات کرتی ہے کہ بندہ بات سامنے کرے، اللہ یہ کہ وہ ادھر بیٹھ کے کرے اور ادھر بیٹھ کے کرے، اور دوسروں کے سامنے آپ کو اگر مجھ پہ آبجیکشن ہے تو میرے سوا آپ کو کوئی سیٹسفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا مسئلہ میرے ساتھ ہے۔ اب میرے جانے کے بعد اگر آپ اس سے بات کریں گے، اس سے بعد وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ ظاہر سب آپ جیسی ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض مجھ پہ ہے تو آپ کو سوال بھی مجھ ہی سے کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایسے کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں؟ ظاہر میں ہی آپ کو سیٹسفائڈ کر سکتی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ خوشی کا اظہار حلال چیزوں کے ساتھ اور حلال طریقے سے ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو جاگ اٹھی میری قسمت سوتی، جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو جاگ اٹھی میری قسمت سوتی، خود سے قیمتی کیسے ہوتی، مول تو آپ نے بڑھوایا ہے، خود سے قیمتی کیسے ہوتی، مول تو آپ نے بڑھوایا ہے، خود سے قیمتی کیسے ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کا یہ مہینہ ہے، اور یہ جو چاند ہے غالباً آج کیا تاریخ ہے چاند ہے؟ آج میرے خیال مغرب کے بعد 9 نہیں سٹارٹ ہوں گی، 9 سٹارٹ ہوں گی۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بڑی گرمی شریف کا مہینہ ہے، حضور غوث اعظم کا مہینہ، اور حضور غوث اعظم کی شانیں اور جو اللہ نے آپ کو تاج لگائے، جو اللہ نے آپ کو عزتیں عطا فرمائی، کتنا عرصہ گزر گیا حضور غوث اعظم کو مثال فرمائے ہوئے، کم و بیش 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کبھی آپ بغداد گئے؟ آپ کبھی حضور غوث اعظم سے ملے ہیں؟ آپ نے کبھی ان کی قبر مبارک پہ فاتحہ پڑھی ہے؟ 1000 سال ہمارے خاندان میں جو ہمارے دادوں کے دادے فوت ہوئے ہوں گے، ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتا، اور 1000 سال کے بعد ہم جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم ہیں جن کا مزار مبارک جو ہے وہ بغداد شریف میں ہے، تو ہم کیسے جانتے ہیں؟ یہ زمینی کام نہیں ہے، یہ خدائی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام باقی رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمینوں، زمانوں، مکانوں کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہزاروں برس کے گزر جائیں گے، جن کا ہم کہتے ہیں فانوس بچ کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کا، جس شمع کو خدا نے روشن کیا ہوا ہے اس کو بجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم کی عظمتوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نہ آپ کبھی بغداد گئی ہیں، نہ آپ اس کی زبان جانتی ہیں، نہ آپ کبھی ان کے روضے پہ حاضر ہوئی ہیں، پھر بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور غوث اعظم ہیں، 11ویں شریف والے ولی صاحب ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کے زمانے میں ایسے کوئی یہودی تھا نا، حضور غوث اعظم کا اجتماع تھا تو یہودی تھا، وہ ایسے گزرا، قریب سے گزرا تو حضور غوث اعظم اس وقت کچھ کوئی خطاب فرماتے، بیان کرتے، تو وہ بدبخت قریب سے گزرا تو اس نے اپنے دل میں ایسے کہا، پنجابی میں کہتے ہیں لمیا لمیا چھوڑتا پیاس، اس نے اپنے دل میں ایسے کہا اور وہ ہنس کے گزرا۔ تو حضور غوث اعظم نے خطاب فرما رہے تھے، آپ نے اس خطاب میں فرمایا ایسے، آپ نے فرمایا اس انقلاب عبدالقادر کا، میرا نام بھی عبدالقادر ہے،
وہ جو غریب کے لوگ تھے وہ لرز رہے، انہوں نے کہا آج اس کی شامت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلال میں ہو تو پھر پتہ نہیں کس کا وقت کا بیڑا بلک ہوگا، کس نے شامت کو آواز دی۔ وہ آدمی گھر گیا، گرمی کا موسم تھا تو شاید دوپہر کا ٹائم ہوگا، اس نے بھی بیوی سے کہا کہ کہنے لگا پتلے کو کہ جلدی جلدی گرم گرم روٹیاں تندور سے نکال تو میں ابھی دریا میں ہوں، بس یہ میں نے غوطہ مارا اور یہ میں آیا۔ اور جب بیوی کہنے لگی سالن تیار ہے تو بس میں روٹیاں اتارتا ہوں، وہ گیا دریا میں، اس نے کپڑے اتارے، دریا کے اندر چھلانگ لگائی۔ اب چھلانگ لگا کے جب باہر ساتھ نکالا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ جاتے ہوئے مرد تھا اور چھلانگ لگا کے عورت ہو گیا، جنس تبدیل ہو گئی اس سے۔ اور جہاں اس نے غوطے سے سر اٹھایا، جہاں ڈوبا تھا وہی سر اٹھایا تو دیکھا کہ یہ تو وہ کنارے ہی نہیں ہے، نہ کپڑے ہیں نہ وہ جگہ ہے، پتہ نہیں کہاں نکلا۔ پریشان ہو گیا، پانی سے باہر کیسے آئے، جسم عورت کا تھا، سمجھ نہ آئے اس کو۔ اس وہاں دریا کے کنارے جہاں وہ ابھرا وہاں دھوبی کاٹتا، دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، انہوں نے دیکھا کوئی عورت ہے پانی سے باہر نہیں نکلتی، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اس کے کپڑے شاید بہہ گئے ہوں گے۔ انہوں نے اس کو ایک دو چادریں وغیرہ دی اور اس کو باہر نکالا تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان عورت ہے۔ ان دھوبیوں میں ایک دھوبی ایسا تھا جس کی اولاد نہیں تھی اور وہ شادی شدہ نہیں تھا۔ اس نے باقی دھوبیوں سے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوگی، کس کی بیٹی ہوگی، اب کدھر جائے گی، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ تھا کوئی چیز، اب کیا ہو گیا ہے، وہ تو خاموش، اس کی زبان بند تھی۔ اس دھوبی نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور 10 سال گزر گئے، 4 بچے ہوئے اس عورت کے۔ پھر ایسے ایک دن سخت گرمی کا موسم تھا، گرمی کی شدید شدت تھی۔ اب وہ دھوبی جب کپڑے دھو کے گھر آیا تو بیوی نے اس کو کہا، وہ جو عورت تھی اس نے کہا کہ میں نے کھانا بنا لیا، سالن تیار ہے، روٹیاں نکلی ہوئی ہیں، شدید گرمی ہے، میں یہ دریا میں جاتی ہوں، بس ڈوب لگا کے آتی ہوں، 1 منٹ میں پھر کھانا کھاتی ہوں۔ اب جب اسے دریا میں غوطہ لگایا اور سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ وہ 10 سال پرانا کنارہ تھا، کپڑے پڑے ہوئے تھے اور اب وہ مرد تھا۔ باہر نکلا، کپڑے پہنے گھر گیا، بیوی کہنے لگی اتنی جلدی آ گیا، ابھی تو میں نے روٹیاں ہی نہیں نکالی تندور میں سے۔ وہ کہنے لگا تجھے کیا پتا کہ میں کتنا سفر کر کے آیا۔ بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ مسکرائے، فرمایا اس میں عبد القادر، کیا مجھے ایسا ویسا نہ سمجھنا، میں عبد القادر ہوں، قادر کا غلام ہوں، قدرت دی ہے مجھے میرے خدا نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تائب ہوا، توبہ کی، پھر اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دامن اسلام میں داخل ہوا۔ یہ لوگ بندیوں کی شان میں جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں اور بھئی منہ کھول دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ بدبختوں جو کبھی ان کا آتے آرام سے کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہم پتہ نہیں اپنی تو مصیبتیں ہی ختم نہیں ہوتی، مشکلیں ہی نہیں ختم ہوتی، پریشانیاں ہی نہیں نکلتی، گھر سے بیماریاں نہیں جاتی، برکت ہی نہیں ہوتی، کہاں سے ہو؟ جو برکت کے دروازے ہیں، جہاں سے روشنی آتی ہے، جہاں سے برکت آتی ہے، جہاں سے خوشی آتی ہے، وہ سارے دروازے تم نے اپنی زبان سے بند کیے ہوئے ہیں، کدھر سے آئے گا؟ اللہ کے پیاروں کا ادب نہیں کرو گے تو اللہ تم سے کیسے خوش ہو؟ جن سے وہ خوش ہے ان سے تم ناراض ہوگے، کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی رضا کو پالو گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی نہیں مانتا اس کی اتنی بدنصیبی ہے، زبان بند رکھا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ والدہ اور والد کی طرف سے امام حسن اور امام حسین کی نسل تھی۔ ایک طرف سے والدہ کی طرف سے امام حسین سے ان کا نسب ملتا ہے اور والد کی طرف سے امام حسن سے ملتا ہے، مطلب آپ سمجھے حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ ان کی کسی کرامت کو نہیں مانتے، آپ کی بدبختی ہے، لیکن آپ اتنا تو سوچیں کہ وہ کتنی شان اور عظمت والے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چلے اور کسی چیز کا ادب نہیں کرتے تو نسبت کا ادب کریں، خاموشی اختیار کریں، کچھ نہ کہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ رب کے پاس ان کا کیا مقام ہے، بس بادب ہمیشہ بانصیب ہوتا ہے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر
کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے پیرام نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بات کرے گی تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی تم لاج رہے گی لاج رہے گی جج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنج تنی خیر سے میرے پیرا بھر دو کاسا سب کا پنج تنی خیر سے مشکل جب بھی سر پر مشکل سر پر آئی تیرے رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے پیرام نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے پیرام نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر. اچھا بہت سارے لوگ کیک کی کٹنگ پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں میں تو چلی جاؤں کہ آپ کے ساتھ میرا کوئی رابطہ پھر اگلے سال ہی ہوگا. باتیں کرنے والی بات میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ایک وہ جو ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں. باتیں کرنے والوں کو کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیک کو عیسائی کاٹتے ہیں آپ کیوں کاٹتے ہیں؟ کہ بھائی عیسائی تو نہاتے ہی ہیں آپ کیوں نہاتے ہیں؟ عیسائی کے کپڑے بھی پہنتے ہیں آپ کیوں پہنتے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ عیسائی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں ہم کیوں اتوار کو چھٹی کرتے ہیں؟ ہماری چھٹی تو جمعے کو ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پورے جمعے کا دن عید ہے. ساری دنیا اتوار کو صبح 11 بجے 12 بجے 1 بجے سو کے اٹھتی ہے اور خوش ہو کے آتی ہوئی. کبھی کسی نے ایک دفعہ زندگی میں نہیں کہا کہ یہ عیسائیوں کا دن ہے ہم کیوں اٹھتے ہیں. اور جب کہیں بات رسول اللہ کی آتی ہے اور کسی خوشی کے سیلیبریشن کی آتی ہے تو سب سے پہلا جس کو اعتراض کرنا ہوتا ہے اس کے پاس بس ایک ہی بات ہوتی ہے یہ تو عیسائی کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں. بھائی خوشی کے اظہار کا طریقہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے.
اگر گھر میں لائٹس لگا کر، آپ بھی بتائیں گے لائٹس چائنا والوں کی لائٹس ہیں، اب کوئی یہ بھی کہے کہ یہ کافروں کی بنی ہوئی بتیاں ہم نے ملان میں کیوں لگائی ہوئی؟ آپ کو بات پتہ ہے جب پہلے ہندوستان میں جب پہلی بار ٹرین کی پٹری بچی تھی نا، تو جتنے بڑے بڑے مسلم علماء تھے ان سب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافروں کی بنائی ہوئی مشین ہے، اس میں سفر کرنا حرام ہے۔ 2 سال تک بیچارے مسلمان رگڑا کھاتے رہے، بسوں میں سفر کرتے رہے پیدل، لیکن وہ ریل پہ نہ بیٹھے۔ ایک دفعہ کچھ بڑے مولوی صاحبان جو تھے، علماء کرام جو تھے، ان کا کہیں آ گیا خطاب ایسی جگہ جہاں صرف جاتی ریل تھی، تو ان کی مجبوری تھی جب وہ پہلی بار ٹرین میں بیٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت مفید سواری ہے، سہولت والی ہے، تھکنا بھی نہیں ہوتا اور بہت جلدی پہنچاتی ہے۔ پھر وہ واپس آئے تو انہوں نے فتویٰ تبدیل کیا اور 2 سال کے بعد انڈیا کے مسلمان ٹرین پہ بیٹھے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر منہ سے جو نکلے وہی صحیح ہو۔ جب کوئی کام کرنے والا کام کر رہا ہوتا ہے تو لاجک ہوگی، بغیر لاجک کے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ خوشی کا اظہار کسی زبان میں بھی اگر حرام چیزوں کے ساتھ نہ ہو تو حرام نہیں ہوتا۔ کیک اور اس کے ہر اجزاء میں ہر چیز حلال ہے، اور الحمدللہ ہم اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کی خوشی کے طور پر کاٹتے ہیں، تو یہ ہماری خوشی کا اظہار ہے۔ اگر کسی کو حضور کی پیدائش سے خوشی ہے تو وہ خوش ہوگا، اور اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ کہے گا کہ یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، آپ نے کیوں کیا؟ تو بہرحال کسی کے اعتراض کرنے سے کام رکتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات اتنی آپ کو اس لیے بتائی کہ میرے بات جاننے کے بعد اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ پہلے سے کلیئر ہو، اور بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ بندہ بات سامنے کرے، اللہ یہ کہ وہ ادھر بیٹھ کے کرے اور ادھر بیٹھ کے کرے، اور دوسروں کے سامنے۔ آپ کو اگر مجھ پہ آبجیکشن ہے تو میرے سوا آپ کو کوئی سیٹسفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا مسئلہ میرے ساتھ ہے۔ اب میرے جانے کے بعد اگر آپ اس سے بات کریں گے، اس سے بات، وہ آپ کو کیا جواب دیں گی؟ ظاہر صاحب آپ جیسی ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض مجھ پہ ہے تو آپ کو سوال بھی مجھ ہی سے کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایسے کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے میں نے آپ کو سیٹسفائی کر سکتی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ خوشی کا اظہار حلال چیزوں کے ساتھ ہو اور حلال طریقے سے ہو تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ کوئی نعت آئے گا؟ جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو جاگ اٹھی میری قسمت سوتی، جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو جاگ اٹھی میری قسمت سوتی، بول تو آپ نے پڑھا خود سے قیمتی کیسے ہوتی، مول تو بڑھوایا ہے خود سے قیمتی کیسے ہوتی، مول آپ نے بڑھوایا ہے خود سے قیمتی کیسے ہوتی۔